تو جیسے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہمارے یہاں پرچے آ جاتے ہیں کہ اتنی نوافل پڑھ دو اور اس میں یہ صورت پڑھو گے، شارٹ کٹ میں سیدھے آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے. اور حالانکہ تقریباً یہ جھوٹی ہوتی ہیں، ہر ایک نہیں ہوتی. جو بھی ایسی آئے تو ذرا کسی اچھے عالم اور مفتی صاحب سے تصدیق بھی کرا لیا کریں. لیکن ہم ان میں جیسی فضیلت پڑھتے ہیں ہم پھڑک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے. حالانکہ میری پیاری بہن، جتنے بھی میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ذہن میں رکھیے جب آپ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ دیں اس میں، ہر ایک میں سورہ اخلاص پڑھ دیں دونوں کے اندر، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی جو اس میں لکھا ہوا ہے نا، اسے ہزارہ گنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. لیکن اس طرح کرنا کہ میں نے اسی کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے پھر چاہے میں خلاف شرع امر کا ارتکاب کروں وہ بھی چل جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تو اچھے ذہن کے مالک تھی کہ آپ نے کویسچن کر لیا. لیکن میں جانتا ہوں بہت ساری خواتین ایسے موقع پر خود اپنے ذہن کے مفتی سے فتویٰ لے کر اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں اور پوری رات کی مشقتیں منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان نمازوں کے پڑھنے کا. اور اگر وہ جھوٹی فضیلت سامنے رکھ کر پڑھی تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا فضیلت ملے گی؟ صرف اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر مطلب اس سے ہم باقاعدہ غلط چیز کو قبول کر رہے ہیں اور آگے بیان بھی کر رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا تم بھی پڑھ لو، تو یہ ہم ایک خلاف شرع چیز کو عام کر رہے ہیں. اور اس رات میں کوئی بھی بابرکت رات جس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی غلط چیز کو عام کرے تو آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے اور زیادہ بوال ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کریں جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں یا علماء اسلام جو صحیح علم رکھنے والے ہیں ان سے تصدیق شدہ ہو، پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پوچھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے. تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو کچھ آگے گئی تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی. پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پوری رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں تو پھر رات میں جائیے. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار. تو اس کا مطلب دیکھیں کہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں. اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے. اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد دے لیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی لے لیجیے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا. آپ ذرا پوچھیے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا. اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب. اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے. مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کو آنے دیں. لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے. ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاح بیانات ہو، تاکہ لوگ جمع ہوں. صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جھوک لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں. ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. قوم کبھی باز نہیں آئے گی. اصول شرع آپ دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا بٹا دیا. اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے. جو اہل علم سن رہے ہیں بیع سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، اسے ذرا مجھے بتائیں. اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اسی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے. اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو. امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا. دوسرا، شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے. شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں. اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि मूसा की मुआफ़क़त इख्तियार करने में हम इनके मुकाबले में मूसा से करीब हैं, यानी तुम भी रोजा रखो। सहाबा किराम ने इसकी रसूलुल्लाह यहूद से मुशाबहत हो जाएगी। सरकार ने फरमाया फिर एक दिन पहले या बाद का मिला लो। तो मालूम हुआ कि जब कोई बड़ा अहम वाक़या होता है उसमें इबादत का इख्तियार करना ये सुन्नत रसूल है। अब सरकार को तो वो इनाम नहीं मिला था, इनाम तो मिला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उन्होंने इख्तियार किया कि मुआफ़क़त में सरकार ने इनाम मिले। शब बरात शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजायबात कुदरत आपने देखे। एक बहुत अहम वाक़या हुआ, हमारे नबी को वो सादत हासिल हुई जो किसी नबी को हासिल नहीं हुई कि आपने चश्माने ज़ाहिरी से अल्लाह ताला की ज़ियारत की। इसमें अगर हम कोई इबादत इख्तियार करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाईजान? कोई ज़िना तो नहीं कर रहा, गालियां तो नहीं बक रहा, फायरिंग तो नहीं कर रहा, लड़की को तो नहीं छेड़ रहा, वो फेसबुक पे बैठ के हर किस्म की चैट तो नहीं कर रहा, मस्जिद में आके अल्लाह की इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। आखिर तकलीफ क्या किस चीज़ की है? ये चाहते हैं कि मस्जिदों से बाहर निकल के लड़के आवारागर्दियां करें। वो क्या करेंगे बाहर निकल के? बताए शब मेराज में और शब बारात में अगर हम मस्जिद में ना आने दें उनको, वो जाएंगे टिकटॉक के ऊपर बैठ जाएंगे, खुली जगह बैठ जाएंगे, फुटपाथ पे बैठ जाएंगे। ये बेहतर है, मस्जिद में आना बेहतर नहीं है। जबकि इन जो मुसलमान मस्जिदों में आ रहे हैं रातों में, उन्हें उलमा की ताईद हासिल है, मुत्तकी परहेज़गार साहिब इल्म उलमा। ये भी नहीं कि अवाम ने खुद इख्तियार कर लिया हो। और ये चित्र याद रखेंगे, ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुश्तमिल नहीं होगी। मुसलमानों की मेजॉरिटी आज मस्जिदों के अंदर होती है शब बरात शब मेराज में, माइनॉरिटी बाहर होती है। माइनॉरिटी ठीक होगी, मेजॉरिटी गलत होगी। मेरे अक्ल से भी इंसान सोच ले।